بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آج ہم اصول شاشی کے سبق نمبر 6 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے فروع کے مختلف فی مسائل۔ آج کے سبق کی وضاحت کرنے سے پہلے آئیے عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آج کی ہماری عبارت فیخرج سے شروع ہوتی ہے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں فیخرج علی ھذا حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثۃ وزوالہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس اس اختلاف کی بنیاد پر تیسرے حیض میں رجعت کا حکم اور رجعت کے زائل ہونے کا حکم یہ متفرع کیا جائے گا۔ وتصحیح النکاح الغیر وابطالہ، اور عدت کے ختم ہو جانے کی وجہ سے غیر کے ساتھ اس عورت کے نکاح کو صحیح قرار دینا اور غیر کے ساتھ اس نکاح کو باطل قرار دینا، یہ بھی اسی اختلاف کی بنیاد پر متفرع کیا جائے گا۔ وحکم الحبس والاطلاق، اور عورت کے شوہر کے گھر میں ٹھہرے رہنے کا حکم اور اس کی رہائی کا حکم۔ والمسکن والانفاق، عورت کو سکنا اور نفقہ دینے یا نہ دینے کا حکم۔ والخلع والطلاق، عورت کے ساتھ خلع کرنے اور اس کو تیسرے حیض میں طلاق دینے کا حکم۔ وتزوج الزوج باختها، اور زوج کا اسی تیسرے حیض میں اپنی معتدہ کی بہن سے نکاح کے کرنے کا حکم۔ واربع سواها، اور اس عورت کے علاوہ کسی اور 4 عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم۔ واحکام المیراث، اور میراث کے احکامات یہ سارے کے سارے اسی اختلاف کی بنیاد پر متفرع کیے جائیں گے، مع کثرت تعدادها، ساتھ اس بات کے کہ میراث کے احکامات کثیر ہیں۔ ہم نے عبارت اور ترجمہ مکمل کیا۔ کل انشاءاللہ عز و جل یہاں سے آگے اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ یہاں تک جو بات کی، آئیے اس عبارت کی پہلے غرض سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے اپنے سبق کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہاں فیخرج سے جو عبارت مصنف لے کے آئے ہیں، یہ عبارت لانے کی غرض یہ ہے کہ لفظ قروء کی مراد میں احناف اور شوافی کا اختلاف تھا۔ اس اختلاف کی وجہ سے تیسرے حیض میں دونوں فریقوں کے درمیان کئی مسائل میں اختلاف پڑ جاتا ہے۔ ان مختلف فی 7 مسائل کو مصنف علیہ رحمہ نے یہاں بیان کیا۔ ھذا اسم اشارہ کا مشار الیہ احناف اور شوافی کا وہ اختلاف ہے جو معتدہ کی عدت کے بارے میں واقع ہوا کہ حیض کے لحاظ سے عدت گزارے گی یا طہر کے لحاظ سے عدت گزارے گی۔ تو یہ اس عبارت کی غرض تھی۔ تو آئیے اب ہم ان 7 مختلف فی مسائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر 1 جو مسئلہ ہے وہ ہے حکم الرجعتی، رجوع کرنے یا نہ کرنے کا حکم۔ اس کی توضیح، اس کی وضاحت یہ ہے، اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاق رجعی دیں تو احناف علیہ الرحمہ کے نزدیک تیسرے حیض میں شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہوگا، کیونکہ احناف کے نزدیک ابھی تک عدت باقی ہے، جبکہ شوافی کے نزدیک تیسرے حیض میں رجوع کا حق باقی نہیں رہتا، کیونکہ عورت تیسرے طہر کے ختم ہونے کے ساتھ ہی عدت سے نکل چکی ہے۔ تو یہ وہ پہلا مسئلہ تھا جو قروء کی مراد کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرا اختلاف اس مسئلے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اب بڑھتے ہیں دوسرا مختلف فی مسئلہ، یعنی اسی سابقہ اختلاف کی وجہ سے جو ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہوا، وہ ہے تصحیح نکاح الغیر وابطالہ، غیر کے ساتھ عورت کے نکاح کو صحیح قرار دینا اور اس کو باطل قرار دینا۔ تو آئیے اس کی وضاحت سنتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس متعلقہ سے تیسرے حیض میں نکاح کرنا چاہے تو احناف کے نزدیک نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ عورت ابھی عدت میں ہے، جبکہ شوافی کے نزدیک اس عورت کا نکاح غیر سے جائز ہے،
کیونکہ عورت کی عدت تیسرے طہر کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو چکی ہے، اور جب عدت ختم ہو چکی ہے تو اب وہ دوسرے سے نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں تیسرے مختلف فی مسئلے کی طرف۔ جو تیسرا مختلف فی مسئلہ ہے وہ ہے حکم الحبس والاطلاق، یعنی عورت کا شوہر کے گھر میں ہی ٹھہرنا یا وہاں سے آزاد ہو جانا، چلے جانا۔ تو احناف کے نزدیک تیسرے حیض میں عورت شوہر کے مکان میں رہنے کی پابند ہے، اس کو عدت کے گھر سے جانے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ ابھی عدت باقی ہے، جبکہ شوافی کے نزدیک جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے کیونکہ وہ طلاق سے نکل چکی ہے، اس لیے کہ اس کا تیسرا طہر مکمل ہو چکا ہے۔ اور اسی اختلاف کی بنیاد پر جو چوتھا مسئلہ یہاں سے متفرع ہوا وہ ہے والمسکن والانفاق، چونکہ احناف کے نزدیک تیسرے حیض میں عورت کی رہائش اور اس کا خرچہ شوہر پر لازم ہے کیونکہ ابھی عدت باقی ہے، جبکہ شوافی کے نزدیک یہ امور شوہر پر لازم نہیں ہے کیونکہ عورت کی عدت ختم ہو چکی ہے، تو لہٰذا نہ سکنا مرد پر لازم آئے گا شوافی کے ہاں، نہ نفقہ لازم آئے گا۔ تو بڑھتے ہیں پانچویں مختلف فی مسئلے کی طرف۔ تو اس اختلاف کی بنیاد پر جو پانچواں مختلف فی کا مطلب ہے کہ جس میں اختلاف کیا گیا ہو، تو قروء کے معنی میں اختلاف ہونے کی وجہ سے جو پانچواں مسئلہ ہے کہ جس میں پھر اختلاف ہوا وہ ہے والخلع والطلاق۔ احناف کے نزدیک اگر خاوند تیسرے حیض میں عورت سے خلع کرنا چاہے تو خلع کر سکتا ہے، یا کوئی طلاق باقی ہو تو طلاق دے سکتا ہے کیونکہ عورت ابھی عدت میں ہے، جبکہ شوافی کے نزدیک نہ خلع کر سکتا ہے نہ ہی مزید طلاق دے سکتا ہے کیونکہ عدت کا زمانہ گزر چکا ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں چھٹا مختلف فی مسئلہ، یعنی چھٹی وہ صورت کہ جس میں شوافی اور احناف کا باہم پھر اختلاف ہوا، وہ ہے تزوج الزوج باختہا۔ جی، احناف علیہ رحمہ کے نزدیک طلاق دینے والے کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ تیسرے حیض میں معتدہ کی بہن سے نکاح کرے یا اس کے علاوہ 4 اور سے نکاح کرے کیونکہ ابھی عدت باقی ہے، جس کی وجہ سے پہلی صورت میں جمع بین الاختین یعنی 2 بہنوں کو جمع کرنا ایک ہی نکاح میں، اور یہ جائز نہیں ہے، اور دوسری صورت میں متعلقہ کے علاوہ 4 عورتوں سے نکاح کرنا لازم آتا ہے، جو کہ یہ بھی جائز نہیں ہے، ایک مرد ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ سے نکاح نہیں کر سکتا، جبکہ شوافی کے نزدیک یہ دونوں امور جائز ہیں کیونکہ عورت عدت سے نکل چکی ہے۔ تو جب عدت سے نکل چکی تو پہلی صورت میں جمع بین الاختین بھی لازم نہیں آئے گا، اور دوسری صورت میں ٹوٹل 4 عورتوں سے تجاوز بھی نہیں ہوگا۔ تو ساتواں اور آخری جو مختلف فی مسئلہ ہے وہ ہے احکام المیراث۔ احناف کے نزدیک اگر شوہر تیسرے حیض میں مر جاتا ہے تو معتدہ شوہر کی میراث کی حقدار ہوگی کیونکہ ابھی عدت باقی ہے، اور خاوند کو تیسرے حیض میں معتدہ کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہوگی کیونکہ حدیث میں ہے کسی وارث کے لیے وصیت درست نہیں ہے، جبکہ شوافی کے ہاں یہ عورت شوہر کی میراث کی حقدار نہ ہوگی اور اس کے لیے وصیت جائز ہے کیونکہ عورت عدت سے نکل چکی ہے، لہذا اجنبی ہوئی۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میراث کے احکام کی تفصیل اسی اختلاف پر مبنی ہے۔ بہرحال یہ وہ 7 مختلف فی مسائل تھے جو ہمارے اسی لفظ قروء کے معنی کے اندر اختلاف ہونے کی وجہ سے مزید احکامات بنتے گئے اور مزید اختلاف پیدا ہوتے گئے۔ ان 7 کو بالترتیب لکھا جائے، ان کو سمجھا جائے اور ان کو یاد کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔